اچھا گمبر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو مفتی صاحب نے بات کی کہ وعدہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا، ہم جتنی بھی خلاف ورزی کریں اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں. کیا ہم لوگوں کے ساتھ ایسے کیوں ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیا اور اس نے کہیں بھی تھوڑی بہت ذرا سی دکھا دی اپنی، یا کوئی ایسے انبن ہو گئی، ہم فوراً سے کہتے ہیں نہیں اب میں یہ کر کے نہیں دوں گی تمہیں، تو پھر تو یہ تو غلط ہے نا. یہی فرق ہے رب میں اور مربوب میں، یہی فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں، اور یہی فرق ہے قوی میں اور ضعیف میں. ہم ضعیف ہیں، جہاں ہمارا اختیار چلتا ہے ہم فوراً بدلہ لینا چاہتے ہیں، فوراً سزا دینا چاہتے ہیں. وہ خالق ہے، وہ ساری قدرتیں اپنے پاس رکھتا ہے، انسان کو موقع پہ موقع عطا کرتا ہے کہ کسی طرح میرا بندہ پلٹ کر میرے پاس واپس چلا آئے. اسی لیے اس نے توبہ کا در کھلا رکھا ہے. استغفار کرے، توبہ کی معنی ہی پلٹ کر آ جانا ہے. خالق ہے، موقع دے رہا ہے کہ آؤ رب کی طرف پلٹ کر آؤ. اور یہ وعدہ وفا کرنا اتنا اہم ہے کہ اس سے انسان کی شخصیت قابل اعتبار بھی بنتی ہے، قابل اعتماد بھی بنتی ہے، اور ایک شخصیت سے پھر پورا معاشرہ قابل اعتبار بن جاتا ہے. مسلمانوں پہ آج دنیا کو اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، لیکن کچھ افراد کی وجہ سے. ایک پریزیڈنٹ، اس وقت میں نام نہیں لینا چاہتا، دنیا میں موجود ہیں، جو صبح کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ کہتے ہیں. پوری دنیا حیران پریشان ہے، سوچ رہی ہے اب آگے دن یہ کیا کرنے والے ہیں. ان کی کوئی پالیسی واضح نہیں، وہ قابل اعتبار نہیں ہے، صرف وعدہ خلافی کی وجہ وہ سے. ایک تھوڑی ہیں، تو ہزاروں ایسے ہیں جو صبح کچھ کہتے ہیں شام میں زیادہ کچھ کہتے معروف ہیں. ترین شخصیت کی بات مطلب یہ تو پہلے ہی مفتی صاحب نے خود ہی کہہ دیا تھا ابھی پہلے کہ بھائی حکمران بھی وعدہ خلافی کتنی کر رہے ہیں. حکمران کی تو بنیاد ہی دیکھیں، الیکشن کیمپین آپ دیکھیں گے، شروع کریں گے تو ہم آپ کے علاقے میں یہ کرا دیں گے، ہم معاشرے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ بھی تو کتنی غلط چیز ہے. 78 سال صرف جیتنے کے لیے آپ نے وعدہ کیا.